الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مالک و مختار محبوب پروردگار رحمت للعالمین انیس الغریبین طاہر یاسین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے ولی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و مہجانا محمد معدن الجود والکرم وعلا آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ. معزز سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو ہر سال اس موقع پر منعقد ہوتا ہے، الحمدللہ ہر جہت سے یہ اپنی مثال آپ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری محفل میں ہمارا شیخ موجود ہوتا ہے، اور آپ کا وجود، آپ کی تشریف آوری اور محفل میں آپ کا موجود ہونا، یہ ہم غلاموں کے لیے بڑے فرحت کی بات ہوتی ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، اللہ گواہ ہے، یہ بہت بڑا جملہ ہے، اللہ گواہ ہے کہ ممبئی سے یہاں تک کا سفر کرنے کا پہلا مقصد اپنے مرشد کی زیارت ہوتی ہے، پہلا مقصد. اور دوسرا مقصد جو ہے وہ اس چلے میں بیٹھنا اور شرکت ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے اور دلوں کے حالات کو اللہ جانتا ہے. پروردگار عالم ہمارے مرشد کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے. مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آ رہی ہے، پھر میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ 10 منٹ میں گفتگو ختم کروں گا، وقت زیادہ ہو چکا ہے. حضرت سیدنا امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور مرید کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے آپ کی؟ تھوڑا اور محبت سے بولیے، انشاءاللہ مزہ آئے گا، محبت سے بولیے نا. ہماری خانقاہ ہر سنی عالم کا احترام کرتی ہے، ہماری خانقاہ ہر سنی خانقاہ کا احترام کرتی ہے. الحمدللہ جتنے بھی سلاسل ہیں اور ان سلاسل کے جتنے مشائخ ہیں، الحمدللہ ہم تمام پیروں کا احترام کرتے ہیں. صرف ایک شرط ہے کہ وہ سنی صحیح عقیدہ ہونا چاہیے. الحمدللہ یہ ہماری امتیازی شان ہے. تو میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضور مرید کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مرید صادق وہ ہے جو پیر کے رنگ میں رنگ جائے. محبت سے بولیے نا. مرید صادق وہ ہے جو اپنے پیر کا پردہ بن جائے، اپنے پیر کے رنگ میں رنگ جائے. اس نے کہا ٹھیک. پھر وہی سائل حضرت سیدنا محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچا اور اس سے کہا، ان سے عرض کیا کہ حضور پیر کس کو کہتے ہیں؟ مرید سے پوچھا مرید کسے کہتے ہیں، اور پیر کی بارگاہ میں پہنچا تو پوچھا پیر کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پیر کامل وہ ہے جو اپنے مرید پر اپنا رنگ چڑھا دے. پیر وہ ہے جو اپنے مریدوں پہ اپنا رنگ چڑھا دے. مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور نہیں سمجھے تو سمجھ لو. اگر
تمہارا گاؤں صرف بھارت میں نہیں پوری دنیا میں مشہور ہے. معلوم ہے آپ کو؟ آپ کا گاؤں پوری دنیا میں مشہور ہے. کیوں؟ تمہاری بلڈنگوں کی وجہ سے نہیں، تمہارے پیسوں کی وجہ سے نہیں، تمہاری ترقی کی وجہ سے نہیں. ایک لمبے حق کے قدموں کی برکت ہے تو بھراؤلی کو پوری دنیا میں پہچان دلا دیا. ایک لمبے حق کے قدموں کی برکت ہے کہ آج تمہارا گاؤں آج انٹرنیٹ پہ سرچ کیا جاتا ہے، آج فیس بک پہ دیکھا جاتا ہے، آج یوٹیوب پر دیکھا جاتا ہے. یہ بھراؤلی ایک گاؤں ہے. کون سا گاؤں ہے جہاں پہ دلوں کی تطہیر ہو رہی ہے، جہاں روحانیت کا مرکز قائم ہے، جہاں ایک اللہ والا درجن لوگوں کو بٹھا کے قلب کی صفائی کرا رہا ہے. ارے بولو بھائی، غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ نے بہت اچھا کھانا کھلایا، بھراؤلی والوں بہت اچھی مہمان نوازی کی، شاندار افطاری، شاندار سحری، شاندار کھانا، بڑی خدمت کی آپ نے. آپ لوگوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہے، واقعی بڑی خدمت کی، اس میں کوئی شک نہیں. مگر آپ کو میں بتاؤں، سب کے لیے آپ جو آج آئے ہو، اکٹھے ہوئے ہو، یہ سب بیٹھے ہیں، یہ جلسہ، یہ پروگرام، یہ سب کچھ یہاں نہ کوئی سالانہ جلسہ ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہے، نہ کوئی تقریب ہے. ایک اللہ والے کی زیارت کے لیے یہ سارے جلسے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو بولو. ارے بولو بھیا، اور کوئی وجہ ہے؟ کس لیے آئے؟ کہ کوئی بزنس مین بہت بڑا آ رہا ہے، کوئی سائنسدان آ رہا ہے؟ ارے بولیے. ایک اللہ والے کی زیارت کے لیے علماء اسی لیے آئے، شعراء اسی لیے آئے، حفاظ اسی لیے آئے، یہ مریدین اسی لیے آئے، یہ عوام اسی لیے آئی. ایک اللہ والا ہے، چل کے اس کی زیارت کریں گے. ارے بولو بھائی. تو اب آؤ، میں آپ کو صحیح بخاری سے حدیث سناتا ہوں. ہے سننے کی؟ ہے ٹائم آپ کے پاس؟ ہے؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ. صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث سنو. اور اس سے پہلے ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، کسی اللہ والے سے، کسی مرد حق سے ملاقات کرنا صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے. کوئی دنیا کی غرض نہیں، پیسے، دکانداری، زمینداری، یہ وہ دنیا کا کوئی وفا نہیں، صرف اس لیے کہ وہ اللہ والا ہے، ہم اس کی زیارت ہو جائیں. سمجھ میں نہیں؟ حضرت سیدنا ادریس خولانی اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ابھی میں پیش کر رہا ہوں، یہ موقع امام مالک میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، اور اس کی سند کو صحیح کہا ہے. ادریس خولانی کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں پہنچا. آپ پورا یہ ماحول اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے گا. آپ نے خرچ کیا، آپ زیارت کے لیے آئے، آپ بیٹھے ہوئے صرف اس لیے کہ ایک اللہ والے سے ملاقات کرنا. یہی نا ہے. تو
انہیں تفصیل سے ملاقات کروں گا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شیخ کون ہے جو صحابہ کے بیچ میں بیٹھے؟ کہا معلوم نہیں، یہ حضور کے صحابی حضرت معاذ بن جبل تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا، دوسرے دن جلدی آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل نماز پڑھ رہے تھے، تو میں انتظار کرنے لگا کہ جب یہ نماز سے فارغ ہو جائے تو میں ان سے ملاقات کروں گا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گئے تو فراغت کے بعد میں نے ان سے ملاقات کی، اور میں نے ملاقات کے وقت میری زبان سے یہ بات نکل گئی، میں نے کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور صرف کوئی دنیا کی غرض نہیں، صرف اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں اور صرف اللہ کے لیے ہی میں آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی ہماری محبت کوئی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، اللہ کے لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں آگے کی بات تو نہیں کہا کہ میں نے اتنا کہا تھا، فَأَخَذَ بِحَبَّةِ رِدَائِهِ، انہوں نے میرے چادر کا کونا پکڑا اور جذبنی الیہ، اور انہوں نے اپنی طرف مجھے کھینچا، اپنی طرف کھینچ کر کے مجھ سے فرماتے ہیں کہ کیا واقعی تم صرف اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا خدا کی قسم کوئی دنیا کی غرض نہیں، صرف اللہ کے لیے، بس اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے دوسری مرتبہ کہا، پھر تیسری مرتبہ کہا، جب 3 مرتبہ مجھ سے کہہ لیا تو فرماتے ہیں اب میری طرف سے ایک بشارت قبول کرو، میری طرف سے بشارت قبول کرو۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے رب نے ان سے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ وجبت محبتی، میری محبت اس شخص پر واجب ہو گئی۔ ایک روایت میں وجبت رحمتی، میری رحمت اس شخص پر واجب ہو گئی، یعنی اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا کہ شخص پر للمتحابین فیہ وللمتزاورین فیہ وللمتواصلین فیہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں جو میرے کسی بندے سے میرے لیے محبت کرتا ہے اور اس محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے اس کی محفل میں بیٹھتا ہے، اس کے پاس خرچ کرتا ہے، اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں ان سب سے محبت کرتا ہوں۔ خرچ کرنے والوں، محبوب کے لیے، محبوب اللہ کی محبت کے لیے، ایک اللہ والے کی زیارت کو آنے والوں، یہ خوشخبری لے کے جاؤ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے محبوب کی زیارت کو آتا ہے، جو اس کے محبوب کی محفل میں بیٹھتا ہے، جو اس کے محبوب کی محفل پہ خرچ کرتا ہے۔ متاثرین کا نظر یہ یہاں گاؤں کے لوگوں نے جو خرچ کیا، کھاتے کا سودا نہیں، بڑے نفع کا سودا ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ بشارت قبول کرو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، تو یہ اللہ کے ولی کی زیارت، اللہ والے زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے، ان کی زیارت باعث برکت ہی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ جو لوگ آئے ہیں وہ دامن اپنا بھر کے لے جائیں محبت الہی سے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محبت پہ قائم رکھے۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں اسی کا ایک حصہ اور آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، غور سے سنیے گا، اصل میں اس کو میں اس لیے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سلسلے سے ایک بات اس کی جڑی ہوئی ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ پکڑا. اب صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا انطلق، چلو میرے ساتھ. کہاں چلنے کے لیے کہا؟ فرمایا الی ام ایمن، چلو ہم چلتے ہیں ام ایمن کے پاس، نزورها ہم ان کی زیارت کو جاتے ہیں، کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزورها، جس طرح رسول پاک علیہ السلام ان کی زیارت کو جاتے تھے. اب یہ ام ایمن ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، ایک عورت ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک عورت کی زیارت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں، فرماتے چلو. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے حضور ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، چلو ہم بھی ان کی زیارت کریں. بہت سارے خلیام دلوں میں اٹھتے ہوں گے، بہت جلدی میں ختم کروں گا ان سارے خلیاموں کو. سنیے یہ ام ایمن کون ہے؟ اگر یہ معلوم ہو جائے تو انشاءاللہ بہت سارے خلیام ایسی دور ہو جائیں گے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی. کون؟ حضرت ام ایمن. محبت سے کہیے سبحان اللہ. بڑی پاکیزہ ستر، بڑی نیک خاتون. حضرت عبداللہ کی کنیز، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی. جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت آمنہ کی خدمت کرنے لگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ. اور جب حضرت آمنہ اور انہیں کی خدمت کے دوران ہی حضور کی پیدائش ہوئی، جب حضرت آمنہ کی خدمت میں تھی تبھی حضور کی پیدائش ہوئی. تو حضور کی پیدائش کے وقت اور ابتدائی ایام میں حضور علیہ السلام کو کھلانے کا بھی شرف حاصل ہوا حضرت ام ایمن کو. پھر جب حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا تو وہ حضور کی خدمت کرنے لگی. سبحان اللہ. باپ کی خدمت کرتی رہی، پھر ماں کی خدمت کرتی رہی، پھر حضور کی خدمت میں آئی. پھر حضور علیہ السلام نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا. حضرت زید بن حارثہ سے ان کا نکاح کیا اور حضرت زید اور ام ایمن کے اختلاط سے جو بچہ پیدا ہوا اسی بچے کو اسامہ بن زید کہتے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے چہیتے تھے، حضور گود میں کھلاتے تھے کیونکہ ان کی کنیز، ان کے والد کی کنیز، پھر والدہ کی خدمت گزار، پھر ان کی بھی خدمت گزار حضرت ام ایمن کے بیٹے تھے. تو حضرت اسامہ بن زید ان کے ساتھ آتے ہیں. میں بڑا مختصر لا رہا ہوں. اب اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے، انہیں اپنی ماں کا درجہ دیتے تھے. تو حضور علیہ السلام کبھی کبھی اپنی تمام مصروفیات کے باوجود ان کی زیارت کے لیے جاتے تھے، ان کے گھر کے لیے جاتے تھے. حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا کہ چلو ہم لوگ ام ایمن کی زیارت کریں، وہ ام ایمن جن کی زیارت کے لیے حضور جاتے تھے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ولی ہو یا ولیہ، اس کی ملاقات اور اس کی زیارت کے لیے جانا یہ جائز ہے. بول رہے نہیں ہے. اصل میں یہ بات میں نے اس لیے بھی کہی کہ دیکھو اس کی تشریح اور شریعت کے اعتبار سے اس کے الگ الگ جو ہے اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. ابھی ہمارے یہاں ہمارے خانوادے سے ہمارے خاندان میں ایک خاتون تھی بھلیا جن کو حلیمہ بن کہا جاتا تھا. جانتے ہیں آپ؟ بولو نا بھائی. بہت سارے لوگ نہیں جانتے لیکن جو پرانے لوگ وہ جانتے ہیں. ایسی عارفہ، ایسی پاکیزہ صفت اور ولایت کے ایسے عالم فوق فائز تھی کہ نماز یہاں پڑھتی تھی اور کعبہ
تفصیلی گفتگو